بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 اور 23 ہیں۔ ان آیات کے اندر ایک تو یہ ذکر ہے کہ صحابہ جب لشکر کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے اور ان کی تابعداری اور فرما برداری بھی بڑھتی ہے، اور دوسری آیت کے اندر ایک وعدے کا ذکر ہے کہ صحابہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دکھایا۔ وہ وعدہ کیسا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ دراصل ان صحابہ کی تمنا اور آرزو ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور بدر میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ جب اولا مسلمان نکلے تھے تو حضور نے ان سے فرمایا ہی نہیں تھا بات کو مخفی رکھنے کے لیے کہ کس غرض سے نکل رہے، اور نکلنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا تھا کہ قافلے کی نیت سے نکلے، تو لڑائی کرنا، کافروں کا مقابلہ کرنا، اس کا تو دور دور تک خیال، وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ اور اس بات پہ جو دلیل ہے وہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں لم اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزاها، حضور کے کسی غزوے میں جس میں حضور تشریف لے گئے میں پیچھے نہیں رہا، الا فی غزوۃ تبوک غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر، صرف دو غزووں میں شریک نہ ہو سکا، ایک غزوہ تبوک اور ایک غزوہ بدر۔ ولم يعاقب احد تخلف عنها، اور جو بدر میں نہ جا سکا ان کو کوئی ملامت نہ کی گئی، ان کی کوئی ڈانٹ نہیں ہوئی۔ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید عیر قریش، حضور تو صرف قریش کے قافلے کی نیت سے نکلے تھے، حتی جمع اللہ بینہم وبین عدوہم علی غیر میعاد، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حضور کو اور ان کی دشمن قریش مکہ کو میدان میں جمع کر دیا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ غور طلب مسئلہ ہے، دو جنگوں میں شریک نہیں ہوئے، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، الا فی غزوۃ تبوک کہا اور غیر انی تخلفت عن غزوۃ بدر کہا۔ تبوک کے بارے میں الا کا لفظ استعمال کیا، بدر کے بارے میں غیر کا لفظ استعمال کیا۔ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تبوک میں اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ نکلو، جو اس میں رہ گئے نہیں جا سکے، پھر ان کا عتاب ہوا، ان کو سزا ملی، ڈانٹا گیا۔ اور بدر کے موقع پر ایسے نہیں تھا، بدر کے موقع پر فرمایا گیا تھا کہ بدر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا کہ جو نکل سکتا ہے وہ چلے، امر نہیں آیا تھا کہ ضرور بضرور چلو، لہذا جو بدر میں شریک نہ ہو سکے، تاریخ بھی گواہ ہے اور کتب احادیث بھی گواہ ہے، جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے انہیں کسی طریقے سے کوئی عقاب، کوئی ملامت، کوئی سختی یا ڈانٹ ان کے اوپر نہیں آئی۔ بدر میں شریک نہ ہونے والوں میں اکابر صحابہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، ابو لبابہ ابن عبد المنذر، حضرت سعد ابن عبادہ، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت اسید ابن حضیر، حضرت انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جو شریک نہ ہو سکے۔ اب شریک نہ ہونے کی معقول وجہ تھی، بعضوں کو حضور نے روک دیا اور بعضوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جس مجلس میں حضور نے اعلان فرمایا اس مجلس میں وہ حاضر نہیں تھے۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے روک دیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہیں وہ شدید بیمار تھی، تو ان کی تیمارداری کے لیے حضور نے حضرت عثمان کو روک دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور نے واپس فرما دیا کہ اس وقت وہ کم سن تھے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ شریک نہ ہو سکے، اور بڑی وجہ شریک نہ ہونے کی لا علمی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر جو صحابہ حضور کے ساتھ نکلے افراتفری میں، بھاگم بھاگ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں
راستے میں بتایا انی اخبرت عن عیر ابی سفیان انہا مقبلہ، کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، شام سے واپس آ رہا ہے۔ فہل لکم ان نخرج قبل هذه العیر لعل اللہ یغنمناها، اتنے نرم الفاظ حضور نے استعمال فرمائے۔ فہل لکم یہ ابھارنے کے لیے ہے کہ چلو چلتے ہیں، کیا خیال ہے چلیں؟ امر نہیں ہے، مقصد میرا یہ ہے کہ یہ امر نہیں ہے۔ فہل لکم ان نخرج، تم کیا کہتے ہو، کیا سمجھتے ہو، نکلیں چلیں اس قافلے کو روکنے کے لیے، شاید اللہ اس میں سے ہمیں اچھی خاصی غنیمت دے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا نعم چلیں چلتے ہیں، فخرج وخرجنا، تو حضور بھی چلے اور ہم بھی حضور کے ساتھ ہو لیے۔ بدر کا معرکہ پیش کیوں آیا؟ دراصل ہجرت کے دوسرے سال ابو سفیان کی سربراہی میں مکے والوں نے ایک قافلہ تشکیل دیا جس کے اندر مکے کا کوئی تاجر ایسے نہیں تھا، بلکہ مکے کا کوئی گھر ایسے نہیں تھا جس نے اس قافلے میں پیسے نہ لگائے ہوں۔ سارے مکے والوں کا مال اس قافلے کے اندر آ گیا۔ اس کے علاوہ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینے جا چکے تھے ان کے جو مال اسباب پیچھے رہ گئے تھے، قریش مکہ نے اس کے اوپر قبضہ کر کے اس سارے مال کو بھی اکٹھا کیا اور اس تجارتی قافلے میں شامل کر دیا۔ مکے والے شام سے تجارت کرتے تھے، اب ان کے راستے میں مدینہ آتا تھا تو انہیں مدینے کے مضافات سے ہوتے ہوئے شام جانا ہوتا تھا، اور واپسی بھی اسی طرح ہوتی تھی کہ جب اوپر سے واپس نیچے مکے کو آ رہے ہوتے تھے تو انہوں نے مدینے کے مضافات میں سے گزرنا ہوتا تھا۔ اب جاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ ابو سفیان بہت سارا مال لے کر تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ اب ان کا راستہ روکنے کے لیے حضور نے اپنے ساتھ 200 مہاجرین کو لیا اور اس غزوے کا نام پڑا غزوۃ العشیرہ۔ اسے غزوۃ بدر صغریٰ بھی کہتے ہیں کہ چھوٹی غزوہ بدر۔ ہوا ایسے کہ غزوۃ العشیرہ میں ابو سفیان مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا، اپنی سمجھداری کی وجہ سے کسی طریقے سے بچ بچاؤ کر کے وہ شام پہنچ گئے۔ اب واپسی میں جب انہوں نے آنا تھا تو رمضان کا مہینہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ابو سفیان وہ بہت بھاری قافلہ، بہت مال اور اسباب والا قافلہ، 1000 اونٹ تھے اس کے اندر، وہ لے کر واپس آ رہے ہیں اور صرف 40 آدمی اس قافلے کی نگرانی میں ہیں، اس قافلے کی سیکیورٹی گارڈ صرف 40 آدمی ہیں۔ تو غزوۃ العشیرہ میں تو وہ بچ گئے تھے۔ اب کی بار حضور نے احتیاطاً بات کو مخفی رکھا اور اچانک صحابہ میں اعلان کیا، تو اچانک بھاگم بھاگ میں 313 صحابہ حضور کے ساتھ نکل پڑے اور بدر سے کچھ پہلے ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے حضور نے حالات کی معلومات کے لیے 2 بندوں کو بھیجا۔ وہاں ابو سفیان کو اندازہ تو لگ گیا تھا کہ شام جاتے ہوئے تو غزوۃ عشیرہ سے تو وہ بچ گئے، اب دوبارہ مسلمان ان کا ارادہ کرتے ہوئے ان کا راستہ روک سکتے ہیں، تو اب کی بار وہ زیادہ محتاط تھے۔ تو واپسی میں بدر پر پہنچنے سے پہلے ابو سفیان خود ہی حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے۔ تو وہ ایک کنویں پہ پہنچے جس پہ ایک بزرگ، ایک عمر رسیدہ شخص بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ باندیاں وہاں سے پانی بھر رہی تھیں، اور انہوں نے ان سے حالات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا تھا 2 نوجوان آئے تھے، انہوں نے کنویں سے پانی پیا، ہم سے کچھ بات کیے بغیر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا وہ کہاں آئے تھے؟ تو انہوں نے جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہاں پر انہوں نے اونٹنیاں بٹھائیں۔ تو جہاں پر اونٹنیاں بٹھائی تھیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس طرف گئے تو وہاں پر اونٹوں کی مینگنیاں تھیں۔ انہوں نے ایک مینگنی اٹھائی، اسے توڑا تو اس میں سے گھٹلی نکلی، تو انہیں اندازہ ہو گیا عرب میں تو کوئی ایسا نہیں جو اونٹوں کو کھجور کھلائے، صرف مدینے والے ہیں جو کھجور کی بہت کثرت سے پیداوار ہونے کی وجہ سے اونٹوں کو بھی کھجور کھلاتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو تو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نیت ہمیں روکنے کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، فوراً سے اپنے قافلے میں جا پہنچے اور ایک بندے ضمضم غفاری نامی آدمی کو اجرت دے کر مکے بھیجا کہ تم فوراً پیغام پہنچاؤ کہ اپنے قافلے کی حفاظت کا بندوبست کر لو۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو انہوں نے گزرنا تھا
تھا بدر سے ہوتے ہوئے مکہ، انہوں نے وہ راستہ ہی بدل دیا، وہ پہاڑوں کو پار کرتے ہوئے بحر احمر ریڈ سی کی طرف سمندر کے کنارے نکل گئے اور اس انجان راستے سے ہوتے ہوئے لمبے راستے سے گھوم کر انہوں نے مکے کا راستہ پکڑ لیا۔ پھر بدر میں جو ہونا تھا وہ ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، کافروں کو زبردست شکست دی اور ذلت کے ساتھ ان کو واپس بھیجا مکہ۔ اب جب یہ خبر مدینے پہنچی، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور تو قافلے کی نیت سے تشریف لے گئے تھے اور اس طرح کافروں کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو اس میں بہت سارے صحابہ جو شریک نہیں ہوئے تھے انہوں نے آرزویں اور تمنا کی کہ بدر میں تو ہم شریک نہیں ہو سکے، اگر بدر کے علاوہ پھر کبھی حضور کا اس طرح کافروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، ہم اللہ کی قسم پیچھے نہیں رہیں گے اور ہم میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائیں گے اور زمانہ تماشا کرے گا کہ ہم حضور کے کتنے عاشق ہیں اور ہم کیسے جانثار ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اسی وعدے کا ذکر ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ وہ والے وعدے ہیں، فمنہم من قضا نحبہ، بعضوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پورا کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ شہید کیسے ہوئے؟ یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی بات ہے کہ وہ احد کے میدان میں وہ اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے۔ اب یہاں پر دو چار باتیں اور زیادہ ضروری ہیں، سننے والی، دیکھنے والی، سمجھنے والی۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ قافلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اب ہمارا قریش کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے، ان کا سامنا ہونے والا ہے، حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ما ترون فی القوم فانہم قد اخبروا بمخرجکم، کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ قریش مکہ کو تمہارے نکلنے کا پتہ چل چکا ہے۔ سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ۔ حضور نے پھر صحابہ کو مخاطب کیا، بھئی بتاؤ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور نے پھر صحابہ سے خطاب کیا، بھئی بتاؤ آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، امض لها، یا رسول اللہ آگے بڑھیں، امرک اللہ، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، نحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ لا نقول كما قال بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، اللہ کی قسم ہم بنو اسرائیل کی طرح کی بات نہیں کریں گے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم جانو تمہارا رب جانے، ہم کوئی لڑنے جھگڑنے والے، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں گے، ولیکن اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی آپ اور آپ کے رب بھی آگے بڑھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کر مقابلہ کریں گے۔ اور بخاری شریف کی روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفِكَ، کہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ہر طرف سے مقابلہ کریں گے۔ حضور نے انہیں بھی بٹھایا، ان تینوں کے مشوروں کی تعریف کی، سراہا، اور پھر صحابہ سے خطاب کیا کہ آپ مشورہ دو، مزید مشورہ دو، آپ کیا کہتے ہو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ اوس کے سردار، وہ ایک باریک بات سمجھ گئے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور انصار کو خطاب کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مقداد، تین بندے جو کھڑے ہوئے تینوں مہاجرین میں سے ہیں، تو حضور کا خطاب انصار سے ہے۔ اور انصار سے خطاب کیوں ہے؟ کیونکہ انصار نے بیعت عقبہ میں حضور کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ مدینے میں اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، جیسے ہم اپنی بیوی بچوں مال سامان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ویسے آپ کی بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن بدر کا جو موقع ہے یہ مدینے میں نہیں ہے، یہ مدینے سے باہر ہے، تو معاہدے کے مطابق انصار کے ذمے نہیں بنتا تھا کہ وہ کمر باندھ کے کھڑے ہوں اور یہاں پر حضور کی حفاظت کریں۔ حضرت سعد اس بات کا اندازہ ہو گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ایانا ترید یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کا خطاب ہماری طرف ہے؟ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، جی ہاں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت به هو الحق، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ کی
تصدیق کی اور ہم نے یہ گواہی دی کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے. وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عُهُودًا وَمَوَاثِيقَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ اور اس بات پر ہم نے آپ سے وعدہ اور بیعت کی ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے بھی سنیں گے بھی. وَلَعَلَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ وَحَدَثَ اللَّهُ غَيْرَهُ اللہ کے رسول آپ تو ایک ارادے سے نکلے تھے، اللہ نے کچھ اور ہی پیش کر دیا. فَامْضِ لِمَا شِئْتَ یا رسول اللہ جو آپ چاہیں وہ کر ڈالیں. وَصِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ وَاقْطَعْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ جس کے ساتھ مرضی تعلق جوڑ لیں، جس کے ساتھ مرضی تعلق توڑ لیں. وَسَالِمْ مَنْ شِئْتَ وعاد من شئت جس کے ساتھ مرضی دوستی فرما لیں، جس کے ساتھ مرضی دشمنی فرما لیں. وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما اخذت منا كان احب الينا مما تركت یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، جو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں، اور یا رسول اللہ ہمارے مال میں سے جو آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب اور پسند ہوگا جو آپ چھوڑ جائیں گے. وما امرت به من امر فامرنا نتبع لامر یا رسول اللہ جو حکم آپ ہمیں دینا چاہیں آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، اسے پورا کریں گے. لئن سرت حتى تأتي برك الغماد لسيرن معك اگر آپ برق غماد تک جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. برق غماد کا ذکر کیوں کیا کہ برق غماد یمن میں ایک جگہ ہے اور برق غماد تک راستے میں 14 عرب قبائل پڑتے ہیں اور بڑے بڑے قبیلے ہیں. یا رسول اللہ یہ تو ایک قریش مکہ ہے جو سامنے آیا ہے، ہم آپ کی خاطر 14 قبائل جو بڑے قبائل ہیں ان کی دشمنی مول لینے کو بھی تیار ہیں. فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه وما تخلف منا رجل واحد اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ اس سمندر کو ہمارے سامنے پیش کریں گے یا رسول اللہ ہم اس میں بھی کود جائیں گے اور ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. سمندر میں کود پڑنے کی بات کیوں کی کہ یہ صحرائی لوگ تھے، پانیوں میں غوطے لگانے والے، تیراکی کرنے والے لوگ نہیں تھے، تو یہ عرض کر رہے کہ ہم آپ کی خاطر ڈوب مرنے کو بھی تیار ہیں. وما نکرہ ان نلقی عدونا ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کو ناگوار ناپسندیدہ نہیں سمجھتے، ہم ڈرتے گھبراتے نہیں ہیں. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء یا رسول اللہ جنگ کے وقت ہم صبر کرنے والے ہیں اور مقابلے کے وقت ہم پیمانوں پہ سچے اترنے والے ہیں. وَلَعَلَّ اللَّهُ يُرِيكَ مِنَّا مَا تُقِرُّ بِهِ عَيْنُكَ اور شاید اللہ آپ کو ہمارے ایسے کارنامے دکھا دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ یا رسول اللہ اللہ کا نام لے کر چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جنگ کی تیاریاں شروع فرما دی. مسلمانوں کے پاس اسباب سامان تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف 2 گھوڑے تھے، سامنے 300 گھوڑے. مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، سامنے 700 اونٹ تھے. ان کے سارے باقی پیادے تھے، ان کے سارے سوار تھے. یہ بیچارے مسلمان ننگے نہتے، کوئی چیز ساز و سامان جنگ کا ساتھ میں نہیں تھا. وہ تو ناچنے گانے والی عورتوں کو، باندیوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے. صرف یہی نہیں، اس پر اکتفا نہیں کی، اس پر بس نہیں ہوئی. یہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ سے پہلے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ الا نبنی لک عریشا تکون فیہ ہم آپ کے لیے ایک خیمہ لگوا دیتے ہیں، آپ اس میں رہیں. ونعد عندک رکائبک اور ہم آپ کے پاس آپ کے سوار بھی چھوڑ دیتے ہیں. ثم نلقی عدونا پھر ہم دشمنوں کا مقابلہ کر لیں گے. فإن اعزنا اللہ واظفرنا كان ذلك ما احببنا اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہی تو ہم چاہتے ہیں. وَإِن كَانَتِ الْأُخْرَى اور خدا نخواستہ اگر ہمیں شکست ہو گئی، جَلَسْتَ عَلَى رَكَائِبِكَ تو آپ سواریوں پہ تشریف فرما ہوں. فَلَحِقْتَ بِمَنْ وَرَاءَنَا مِنْ قَوْمِنَا واپس جا کر ہماری قوم سے جا ملیں. فَقَدْ تَخَلَّفَ عَنْكَ أَقْوَامٌ سب سے اہم بات حضرت سعد بن معاذ حضور سے عرض کر رہے ہیں کہ پیچھے کچھ ایسے لوگ رہ چکے ہیں. یا نبی اللہ ما نحن بأشد لك حب
حبا منہم، کہ ہم آپ سے محبت کرنے میں ان سے کچھ زیادہ نہیں ہیں، یعنی وہ بھی آپ کو اتنا ہی چاہتے ہیں اور اتنے ہی جانثار وہ بھی ہیں جتنے ہم ہیں۔ وَلَوْ ظَنُّوا أَنَّكَ تَلْقِي حَرْبًا مَا تَخَلَّفُوا عَنْكَ، یا رسول اللہ اگر انہیں گمان بھی ہوتا لڑائی کا تو وہ کبھی پیچھے نہ رہتے۔ مَنَعَكَ اللَّهُ بِهِمْ، ان کے ذریعے سے اللہ آپ کی حفاظت کرتا۔ يُنَاصِحُونَ وَيُجَاهِدُونَ مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ مل کر لڑائی کرتے اور جہاد کرتے۔ فَأَثْنَى عَلَيْهِ، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف، فَأَثْنَى عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خَيْرًا وَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ، اور ان کے لیے خیر کی دعا کی۔ ثُمَّ بُنِيَ لِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَرِيشًا فَكَانَ فِيهِ، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ٹیلے پر خیمہ لگایا گیا، پھر حضور اسی میں تشریف فرما ہوئے، اور اللہ ہمیں بدر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہاں پر ایک بہت بڑی جامع مسجد جامع عریش کے نام سے بنی ہوئی ہے، اسی مقام پر بنی ہوئی ہے جس مقام پر حضور کا خیمہ مبارک تھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت بہادر تھے، صحابہ بزدل نہیں تھے۔ کون کہتا ہے کہ صحابہ بزدل تھے؟ اللہ گواہی دے رہے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب لشکر کو دیکھتے ہیں، مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کا تو ایمان بڑھتا ہے، ان کی فرما برداریاں بڑھتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، انہوں نے تو اپنے وعدے سچے کر دیے، انہوں نے شہادت کی تمنائیں کی تھی پوری کر لی، یہ شہید ہو چکے ہیں، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، مال و دولت لٹا دی، اپنے وطن کو اللہ کے نبی کے لیے اور اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، بعض شہادت کے مشتاق، شہادت کے شوق میں انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ذرہ برابر ان کے جذبات میں، ان کے ارادوں میں اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے اور نہ ہی کوئی چیز ان کو بدل سکتی ہے۔ تو یہ تھی صحابہ کی بہادری، دلیری، جانثاری کی ایک ادنا مثال جو اللہ نے بھی بتائی، حضور نے بھی بتائی، حدیثوں میں بھی موجود ہے اور تاریخ کی کتابیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ صحابہ کی صحیح تصویر، ان کی صحیح عظمت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں آئے۔ ہمارے دلوں میں آنا ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے ہی سے ہماری اولاد میں منتقل ہوگا۔ خدا نخواستہ ہمارے دلوں میں نہ آئی اور ہماری اولاد میں منتقل نہ ہوئی تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کی عزت اور ان کا احترام اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی جانثاری والا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے جس جذبے سے اللہ نے صحابہ کو نوازا تھا۔ وصلی اللہ تعالی اعلی و اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔